والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کل بتایا گیا تھا شرائط کے بارے میں نماز کے، 6 شرائط نماز میں پائے جاتے ہیں، اور کسی کی یاد تو ہو گئے ہوں گے نا۔ ضروری ہے، دیکھو علم سیکھنا الگ چیز ہے، اس پہ عمل کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ علم سیکھنا بڑی چیز نہیں ہے، علم پہ عمل کرنا بڑی چیز ہے۔ اگر ہم نے کسی بات کو سیکھا تو اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، اگر عمل نہیں کیا تو علم بیکار ہے، اس کا سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور نماز کے شرائط ویسے ہمارا کوئی جانتا ہے کہ پاکی ہونا ضروری ہے، ہر کوئی جانتا، پر لیکن ان لفظوں میں یاد کرنا بھی بہت ضروری ہے، ہر انسان مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حالانکہ ہمیں کتاب یہ نہیں بتاتی کہ ہر انسان کو حافظ بننا ضروری ہے یا اسے قرآن کو زبانی پورا یاد ہونا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ لیکن علم دین سیکھنا ہر مرد اور انسان پر فرض ہے، مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی فرض ہے۔ اتنا علم ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ اپنی نماز خود صحیح سے ادا کر لے اور خود اچھے سے پاکی اور ناپاکی کا طریقہ جان لے، اتنا علم ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ کل نماز کی شرائط کے بارے میں بتایا گیا تھا، پہلے 3 باتیں بتائیں گے۔ جب ہم کسی فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اکثر دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ مطلب وہ کھڑے ہو کر کے نماز ادا نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب بیٹھ کر کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ شروع میں ہی بیٹھ جاتے ہیں اور شروع میں بیٹھ کر ہی اللہ اکبر کی تکبیر کہتے ہیں، نیت مان لیتے ہیں، تو اس حالت میں ان کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس حال میں ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اگر انسان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ گھر سے یہاں تک کہ چل کے تو آ سکتا ہے، لیکن وہ بیٹھ کر کے نیت کرے، یہ نماز نہیں ہوگی۔ حالانکہ کتاب یہ بتاتی ہے کہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنے بل پر کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہ دیوار سے ٹیک لے کر کے کھڑا ہو جائے، کم سے کم اللہ اکبر کی پہلی تکبیر کھڑے ہو کر کہہ دے، اس کے بعد وہ چاہے بیٹھ کر کے کوئی نماز ادا کر لے، پھر اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر بلا ضرورت یا اگر کسی ٹیک لے کر کے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، کسی کو پکڑا لے اپنے آپ کو، اتنا مطلب شریعت میں بتایا گیا کہ 2 لوگ اسے پکڑ لیں، وہ پہلی تکبیر کھڑے ہو کر کے کہہ لے، کیونکہ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ ہے فرض۔ کیا ہے؟ فرض ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلی تکبیر لفظ اللہ اکبر کہنا، نماز شروع کرنے سے پہلے لفظ اللہ اکبر کہنا، اسے بولتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ اور تکبیر تحریمہ فرض ہے تو قیام بھی فرض ہے، قیام بولتے ہیں کھڑے ہونے کو۔ اگر قیام فرض ہے تو تکبیر تحریمہ فرض ہے، تو تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر ہی کہنے پڑے گی، اگر ہم بیٹھ کر کے کہہ دیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ پہلی تکبیر کہہ لو، اس کے بعد بیٹھ کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، جب ہم نفل ادا کرتے ہیں تو جب نفل ادا کرتے ہیں تو بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہم جھکتے جو ہیں تو ہم بہت زیادہ جھک جاتے ہیں، اتنا جھک جاتے ہیں کسی کی مطلب یہ جو ران ہوتی ہے اٹھ بھی جاتی ہے۔ اتنا جھکنا نماز میں صحیح نہیں ہے، حالانکہ اس سے نماز ٹوٹ بھی جاتی ہے زیادہ جھکنے پر۔ ہم کم سے کم اتنا جھکیں کہ ہمارا جو ماتھا ہے ان گھٹنوں سے آگے نہیں نکلے۔ سمجھ آ رہی بات؟ کہ جیسے ہم یہ جھکتے ہیں، ہم نیت میں ہوتے ہیں جب ہم رکوع کرتے ہیں بیٹھ کر کے، تو کچھ لوگ اتنا کر دیتے ہیں، ایسے اتنا نہیں کرنا ہے، اتنا کرنا چاہیے کہ ہماری ماتھا جو ہے ان سے آگے نہ نکلے، ان گھٹنوں سے آگے، اتنا جھکنا چاہیے۔ اور دوسری بات، جب ہم امام نماز پڑھاتا ہے تو ہم تلاوت کرنے لگتے ہیں، کوئی سورت یا الحمد شریف پڑھنے لگتے ہیں، تو کچھ لوگ بعد میں آتے ہیں، کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، تو بعد میں آتے ہیں، وہ نیت کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ثنا پڑھتے ہیں، پھر تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا کرتے ہیں، تو اس حال میں ان کو نہیں پڑھنا ہے۔ اگر امام نے قرأت شروع کر دی تو ہم اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے، ہمیں خاموشی رہنا ہے، صرف ہمیں تسبیح پڑھنی ہے، رکوع کی تسبیح، سجدہ کی تسبیح، اتحاد، یہ سب پڑھنا ہے، لیکن ہمیں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی ہے۔ آج ہم بتائیں گے فرض، نماز فرض کتنے ہیں؟ نماز میں 7 فرائض ہیں، کتنے؟ 7 فرائض۔ نماز کے شرائط کتنے تھے؟ 6، لیکن نماز کے فرائض 7 ہیں۔ شرائط کا مطلب ہوتا ہے کہ جن سے نماز جن کے بغیر شروع نہیں ہوتی، اور فرائض کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر نماز وہ چھوٹ جائے تو نماز ترنت ختم ہو جاتی ہے، یعنی ٹوٹ جاتی ہے۔ فرائض کتنے؟ 7 ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، جو شرائط کے آخر میں پایا جاتا ہے، یہ شرط میں بھی آتا ہے اور فرائض میں بھی آتا ہے۔ تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ جو ہے وہ نماز کا پہلا فرض ہے۔ اور دوسرا آتا ہے قیام، قیام کا معنی کھڑا ہونا، جو بھی میں نے بتایا تھا کہ قیام کرنا فرض ہے۔ اگر ہم نے قیام نہیں کیا، شروع میں ہی بیٹھ گئے، پہلے سے بیٹھ گئے، تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔
کیونکہ ہم نے فرض کو قضا کر دیا، فرض کو ضائع کر دیا۔ دوسرا فرض جو ہے نماز کا وہ ہے قیام، اور جو تیسرا آتا ہے وہ آتا ہے قرات۔ کیا آتا ہے؟ قرات۔ قرات کا مطلب قرآن کی تلاوت کرنا۔ کیا؟ قرآن کی تلاوت کرنا۔ اب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کل بھی بتایا گیا تھا کہ ہم نے قرآن کی تلاوت اس طرح سے کر دی کہ ہماری آواز خود ہمارے کان تک کے نہیں پہنچی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کی تلاوت یعنی قرات کرنا فرض ہے، اور جو لوگ فرض کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی نماز ترنت ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ کتنے ہوئے؟ 3، قیام، قرات، اور تیسرا آتا ہے رکوع۔ رکوع یعنی رکوع میں کتنا جھکنا ہے۔ کچھ لوگ رکوع میں جھک جاتے ہیں تو ہماری یہ کونیاں بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، کسی کی ایسے رہتی ہیں، تو ہمارے ہاتھ سیدھے رہنا چاہیے رکوع میں جھکتے وقت۔ جب گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں تو ہمارے ہاتھ بالکل سیدھے رہنا چاہیے، اور انہیں ایسے ویسے نہیں پکڑنا چاہیے، بلکہ انہیں 3 انگلیوں سے پکڑنا چاہیے گھٹنوں کو رکوع کرتے وقت۔ اور ہماری پیٹھ، حالانکہ شریعت میں رسول پاک فرماتے ہیں کہ جب رکوع کرا جائے تو اتنا سیدھا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی پانی کا گلاس اس کے پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو گلاس بھی نہ گرے، ہے نا۔ سنت طریقہ رکوع کو یہی ہے۔ کیا چوتھا؟ رکوع، پہلا تکبیر تحریمہ، پھر قیام، قرات، رکوع، اس کے بعد آتا ہے 5واں سجود۔ کیا؟ سجود۔ سجود بولتے ہیں سجدہ کو، سجدہ ایک اور سجدہ کی جمع سجود ہوتی ہے نا۔ جیسے کہ ہم نے اب 4 رکعت کی نماز پڑھی، تو 4 رکعت کی نماز میں سجدہ فرض کتنے ہیں اور واجب کتنے ہیں یہ سمجھیں۔ دیکھیے، پہلا جو سجدہ ہے پہلا وہ فرض ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں نا، جو پہلا سجدہ ہے وہ کیا ہے؟ فرض ہے، اور دوسرا سجدہ جو ہے سجدہ اولا فرض اور سجدہ آخرہ واجب ہے۔ اگر ہم نے کسی وجہ سے ایک سجدہ کیا اور دھوکے میں بھول گئے، یا کسی وجہ سے ہم کھڑے ہو گئے بھول چوک سے، ہم ایک سجدہ نہیں کر پائے اور ایک ہی سجدہ کیا ہے، ہمیں بعد میں یاد آیا کہ ارے ہم نے ایک رکعت میں تو ایک ہی سجدہ کیا تھا، ہمیں 2 سجدے کرنے تھے، اب اس حالت میں کیا کریں گے؟ ہم اس حالت میں کیا کریں گے؟ جب آخری رکعت آئے گی، کیا؟ نماز کی آخری رکعت آئے گی، تو اتحیات پڑھنے کے بعد ایک دائنی جانب سلام پھیر کر کے پھر سے 2 سجدے کریں گے، یعنی جسے سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ کیا؟ سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ سجدہ سہو کریں گے، پھر ہم اپنی نماز مکمل کر لیں گے، ہماری نماز ہو جائے گی۔ ایک سجدہ چھوٹ جانے پر نماز میں واجب چھوٹتا ہے۔ میں نے بتایا تھا جب واجب چھوٹتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اگر فرض چھوٹتا ہے تو نماز ترنت ختم ہو جاتی ہے، اگر شرائط چھوٹتا ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا سجدہ کیا تھا؟ واجب تھا، اگر واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو واجب ہوا، اور سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی، اگر سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ کیا ہوا تھا؟ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود۔ اب آتا ہے قاعدہ آخرہ۔ کیا؟ قاعدہ آخرہ 6واں فرائض ہے نماز کا۔ کیا؟ قاعدہ آخرہ۔ ہر نماز میں جیسے 4 رکعت والی نماز میں 2 قاعدے پائے جاتے ہیں، کتنے؟ 2 قاعدے، اور 2 رکعت والی نماز میں ایک ہی قاعدہ پایا جاتا ہے، یعنی قاعدہ آخرہ قاعدہ اولا کا مطلب ہوتا کہ 4 رکعت والی نماز میں جو دوسری رکعت میں بیٹھتے وہ ہوتا ہے قاعدہ اولا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ قاعدہ اولا۔ قاعدہ اولا جو ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ قاعدہ اولا واجب ہے۔ کل بتایا گیا تھا کہ دوسری رکعت میں کسی وجہ سے بھول سے اگر کھڑے ہو جائیں، بعد میں لقمہ ملے تو ہم نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ قیام فرض ہے اور قاعدہ اولا واجب ہے۔ واجب چھوٹا ہوتا ہے، فرض بڑا ہوتا ہے۔ اب قاعدہ آخرہ کی بات چل رہی تھی۔ قاعدہ آخرہ کسے بولتے ہیں؟ قاعدہ آخرہ بولتے ہیں جو آخری رکعت میں بیٹھا جاتا ہے۔ کس میں؟ آخری رکعت میں اتحیات میں جو بیٹھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے قاعدہ آخرہ۔ وہ نماز کا کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر ہم آخری رکعت میں کسی وجہ سے نہیں بیٹھ پائے، کیا نہیں بیٹھ پائے، کسی وجہ سے نہیں بیٹھ پائے اور دھوکے سے کھڑے ہو گئے، تو اس حالت میں ہم کیا کریں گے؟ اس حالت میں ہم کریں گے کہ ہمیں پھر 6 رکعت مکمل کرنی ہوگی۔ کتنی؟ 6 رکعت۔ 5 رکعت نہیں پڑھیں گے پھر، یعنی کہ پھر 1 رکعت اور پڑھ لیں اس کے بعد بیٹھ جائیں، ایسا نہیں کریں گے۔ پھر ہمیں 6 رکعت مکمل کرنی ہوگی۔ کتنی؟ 6 رکعت۔ جیسے ہم 4تھی رکعت میں کھڑے ہو گئے بھول سے، پھر 1 رکعت اور پڑھیں، پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں، پھر 1 رکعت اور پڑھیں، اس طرح سے 6 رکعت پوری کر لیں۔ کیا کر لیں؟ 6 پوری کر کے آخر میں سلام پھیر دیں۔ اب جو 6 رکعت ہم نے نماز پڑھی تھی، ان کا ثواب جو ہے وہ نفل میں تبدیل ہو جائے۔ کس میں؟ نفل میں بدل جائے گا۔ اب ہمیں نماز فرض دوبارہ سے ادا کرنی ہوگی 4 رکعت۔ کیا؟ دوبارہ سے ادا کرنی ہوگی۔ یہ ہوگا نماز کا 6واں فرائض۔ اب آخری فرائض بتائے 7واں، جسے بولتے ہیں خروج بسنعی۔ کیا؟ خروج بسنعی۔ خروج بسنعی کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز سے باہر نکلنا۔ کیا؟ نماز سے باہر نکلنا۔
اب ہم نے کہا السلامو السلامو، ٹھیک ہے، السلامو لفظ جو ہے وہ کہنا کیا ہے؟ فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. اگر ہم السلام کہہ دیتے ہیں تب بھی ہماری نماز مکمل ہو جائے گی. السلام علیکم کہنا کیا ہے؟ واجب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ ہے افضل، بہتر جسے کہا جاتا ہے. یہ پورا کہہ لینا بہتر ہے. اگر دیکھو کوئی آیا، کسی نے سلام کیا، کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کسی نے سلام کیا السلام علیکم، جو لوگ نماز میں وہ تو جواب نہیں دیں گے نا، نہیں دے سکتے، کیونکہ نماز میں کسی اور چیز کا جواب دے ہی نہیں سکتے. اگر ہم نے انتقال کی خبر سنی تو ہم انا للہ نہیں پڑھ سکتے. اگر کسی کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہا تو ہم رحمک اللہ نہیں کہہ سکتے، یا ہمیں خود چھینک آئی تو ہم الحمدللہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم نماز کی حالت میں ہیں. اگر یہ سب کر دیں گے تو نماز ہماری ختم ہو جائے گی. لیکن جب نماز خروج بسم اللہ جو ساتواں فرائض کہا جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسی کو کہتے ہیں خروج بسمعی. یہ کہہ کر کے نماز سے باہر آیا جاتا ہے نا، السلام کہہ کر کے نماز سے باہر آ جائیں گے. لیکن نماز کو اتنی سہولیت ضرور دی ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی ایسی زہریلی چیز ہمارے سامنے آ جائے جو ہمیں کاٹ کر کے نقصان پہنچا سکتی ہے، چاہے وہ بچھو ہو یا وہ سانپ ہو، ہم سے اتنی دور ہے کہ ہم 2 قدم چل کر کے اسے مار سکتے ہیں، ہماری نیت بندی ہوئی ہے، ہمارے اتنا فیصلہ ہے کہ ہم 2 قدم چلیں گے اور اسے مار دیں گے ہاتھ سے، تو ہم 2 قدم چل کے اسے مار سکتے ہیں. اسے مار دیں ترنت اور اپنی نماز وہیں سے شروع کر دیں گے، نماز ہماری نہیں ٹوٹے گی. اس حالت میں کوئی ایسی زہریلی چیز آئے جو ہمیں نقصان پہنچا سکے. سمجھ میں آئی بات؟ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 7 اور شرائط 6. اب بچے ہیں واجبات جو 29 ہیں، انہیں انشاءاللہ کل بتائیں گے. ٹھیک ہے؟ اور کوئی